शहादत का जो पस मंजर है उसको भी जरा समझने की जरूरत है कि किस तनाजुर में आपकी शहादत हुई। फितना सबाइया, इनका जो फितना सबाइया का जो सरगना था उसका नाम था अब्दुल्ला बिन सबा। इसने फितना सबाइया का ये बानी था, इसी की वजह से जो भी इसका नाम सबा था, अब्दुल्ला बिन सबा, तो इस वजह से इसको फितना सबाइया कहते हैं। तो इसने वो तहरीक चलाई इस्लाम के खिलाफ तफरका फैलाना, इस्लाम में मुसलमानों में इंतशार पैदा करने के लिए, और इस तहरीक के नतीजे में जाकर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी। अब कैसे इसने तहरीक चलाई थी? अब ये असल में मुनाफिक था, यहूदी था। जब यहूदी था तो मुनाफिक उसे कहते हैं जो जुबान से कलमा पढ़े। अगर यहूदी होता फकत तो कलमा तो ना पढ़ता, तो यहूदियों का पता चल जाता है कि ये दुश्मन है, काफिरों का पता चल जाता है कि ये दुश्मन है, और उससे बंदा मोहतात रहता है। लेकिन जो मुनाफिक होता है वो जबान से कलमा पढ़ रहा होता है, अंदर वो दुश्मनी लेके बैठा होता है। इसलिए खतरा ज्यादा काफिर से नहीं, ज्यादा खतरा मुनाफिक से होता है। तो इसने कहा इसी हालत में अगर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाऊं यहूदी बनकर, तो इतना ज्यादा मेरी जो साजिश है वह असरअंदाज नहीं होगी। तो ये मुनाफिकत की शक्ल में, यानी जबान से कलमा पढ़ लिया सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर, और अपने आप को मुसलमान साबित कर शो करने लगा। तो इसने पहले आके मक्का में फिर मदीने में कोशिश की और इस फितने को परवान चढ़ाने की कि किसी तरीके शरारतों से, फितनाबाजियों से इस मुसलमानों में इंतशार पैदा किया जाए, लेकिन मदीना पाक में इसे कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। फिर इसने मिस्र का रुख किया, मिस्र के बाद फिर इसने बसरा और कूफा का रुख किया, मुख्तलिफ जगहों पर गया और वहां जाकर कोशिश की कि मुसलमानों में किसी तरीके इंतशार पैदा किया जाए और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकी खिलाफत को खत्म किया जाए। इसने मिस्र में जाके मिस्र वालों को जो बात की, कहने लगा कि जो कि वहां पे जो यहूदी बसते थे उनसे कहने लगा कि बताओ दर्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज्यादा बड़े हैं या ईसा अलैहिस्सलाम का दर्जा बड़ा है? दर्जा किसका ज्यादा है? क्योंकि तो यहूदी था। तो जाके जो मुसलमान थे मुसलमानों से ये सवाल किया इसने कि मिस्र के मुसलमानों से कहता है बताओ दर्जा मोहम्मद मुस्तफा का ज्यादा है या ईसा अलैहिस्सलाम का ज्यादा है? तो सब मुसलमानों ने कहा कि दर्जा मोहम्मद मुस्तफा हमारे आका का ज्यादा है। तो इसने कहा अगर दर्जा उनका ज्यादा है तो फिर देखो कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये मौजूद है रिवायात में कि वो वापस आएंगे और वापस आके काफिरों से लड़ेंगे और दुश्मनों को कत्ल करेंगे। तो जो जिनका दर्जा थोड़ा है, जो दर्जे में ज्यादा नहीं है, वो तो वापस आए और वापस आकर लड़े, दुश्मनों को मारे, और जिनका दर्जा ज्यादा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो वापस ना आए और दुश्मन तलतलाते फिरे। उसने कहा फिर ये कैसी बात है? तो इस पर बाद सादा नौ मुसलमानों को उसने परेशान किया और कुछ लोग उसके इस फितने का शिकार हो गए। लगे वाकई बात तो इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने तो आना है और उससे बड़े दर्जे में तो आका है, तो आका क्यों नहीं वापस आए? तो इसी तरह फैलाया। फिर उसने दूसरा जो उसने फितना बाबे फैलाया, उसने कहा देखो हर नबी का एक वसी होता है जिसे नबी वसीयत करके जाता है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वसी है हजरत अली शेर खुदा। तो नबी के बाद जो वसी होता है खिलाफत का हक उसका होता है। अब्दुल्ला बिन सबा ने कहा मिस्र के लोगों से, तो कहने लगा कि इस वक्त तो खिलाफत उस्मान गनी के पास है, तो खिलाफत का हक तो अली शेर खुदा का है, उनको मिलनी चाहिए। तो ये दूसरा फितरा इसने वहां पे ये साजिश ये की, तो कुछ लोग इस साजिश का भी हिस्सा बन गए। तो जब कुछ लोग तैयार हो गए इसकी इन साजिशों के नतीजे में, अब हकीकत में ये मौला अली की खिलाफत का भी कोई खैर खा नहीं था। मौला अली के लिए भी इसका मकसद ये था कि किसी तरीके इंतशार पैदा किया जाए, फितना पैदा किया जाए मुसलमानों के अंदर। तो जब इसने ये दोनों बातें कर ली तो उसके बाद लोगों ने इसको कहा कि अच्छा बताओ फिर अब उस्मान गनी की जो खिलाफत है उससे जान कैसे छुड़ाए, तरीका क्या है? तो इसने कहा कि तरीका ये है कि ये जो मिस्र के हाकिम है, बसरा के जो हाकिम है, जो कूफा के हाकिम है,
तो आप इनके खिलाफ खत लिखो, अमीर मोमिनीन को उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखो कि ये लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं, इनका हुकूमत का अंदाज कर तर्ज हुकूमत ठीक नहीं है, तो हमें ये लोग हमें कबूल नहीं है, इनको बदल दें। तो कूफा से, बसरा से, मिस्र से लोगों ने खत लिखना शुरू कर दिए और काफी सारे खतूत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तक मदीने में पहुंच गए। तो आपने जब खत पढ़े तो आपने ऐलान जारी किया कि जब हज पे जाएंगे तो हज पर जितने भी उम्माल हैं, हुक्मरान हैं, बसरा के, कूफा के, मिस्र के, वो भी आए और ये जो खत लिखने वाले लोग हैं ये भी सारे वहीं पे आ जाए, तो वहीं पे इनका फैसला करेंगे। जब हज का मौका आया तो आप जब हज पे पहुंचे तो आपने जब हज से फारिग हुए तो वहां पे ऐलान फरमाया, उम्माल सारे के सारे जमा हो गए, हुक्मरान, और फरमाया कि जिसने खत लिखा था कि ये हुक्मरान जुल्म कर रहे हैं हम पे, तो वो लोग भी सामने आए, लेकिन कोई एक बंदा भी सामने नहीं आया। तो जब कोई बंदा भी सामने नहीं आया तो बात वाज़ेह होगी कि ये फितना था, साजिश थी जो बेनकाब हो गई है। उम्माल की तरफ से किसी किस्म का कोई किसी पे जुल्म नहीं हो रहा था। तो जब ये साबित हो गया तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की इदराक हो गया कि मेरे खिलाफ साजिशें शुरू हो रही हैं। तो आप वापस मदीना पहुंचे तो आपने सारे उम्माल को जमा किया और ये जो साजिशें थी इसका जायजा लिया गया। फरमाया कि इनका क्या हाल है, तो कुछ सहाबा कराम ने मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, जो साजिशें करने वाले हैं आप उनको सरेआम कत्ल कर दें। बाद ने कहा नहीं, इस पर इंतशार पैदा होगा, तो मुख्तलिफ मशवरे दिए गए। तो जब ये बातचीत हो गई तो उसके बाद जब अब्दुल्ला बिन सबा ने देखा कि ये जो कोशिश थी साजिश की इसने फितरा पपा करने की, खत लिखे गए, जब ये कामयाब नहीं हुई, इसके बाद इसने एक और साजिश की। इसने मिस्र से 1000 लोगों को तैयार करके भेजा जो अलग अलग काफिलों के साथ इकट्ठे नहीं निकला। 1000 बंदा इकट्ठा निकलता, लोग देखते भी किधर जा रहे हैं। तो इसने उनको समझाया कि तुम काफिलों की शक्ल में जाओ। फिर पूछे किधर जा रहे हो, कहना कि हम हज पे जा रहे हैं, लेकिन ये हज पे नहीं जा रहे थे, ये डायरेक्ट मदीने पहुंचना था। काफिलों की शक्ल में कुछ मिस्र से निकले 1000 बंदा, इसी तरह इसने ये बसरा से भेजा और 500 अफराद को इसने कूफा से भेजा जो अलग अलग काफिलों की शक्ल में निकले और रास्ते में खास जगह पे सारे इकट्ठे हो गए और फिर इकट्ठे मिलकर ये मदीने की तरफ रवाना हुए। और मदीना से थोड़ा सा पहले इन्होंने पड़ाव डाला और जहां 2500 बंदा बैठा और इकट्ठा, तो एक बहुत बड़ा मजमा होता है। जो मिस्र के लोग थे वो 1000 बंदा, तो ये इनको इसने कहा कि तुम जाओ मौला अली से जाके मिलो और उनसे कहो कि हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि खिलाफत का हक आपका है, हम आपको खलीफा पर हक मानते हैं, उस्मान गनी की खिलाफत को नहीं मानते, आप हमारे हाथ पे बैत करें। 1000 बंदे जो मिस्री थे उनको मौला अली की तरफ भेजा और 1000 लोगों को जो बसरा से आए थे इसने हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला उनकी तरफ भेजा कि तुम जाओ तलहा के पास, उनसे जाके कहो कि हम आपको खलीफा पर हक मानते हैं, उनके हाथ पे बैत, आपके हाथ पे बैत करने जाते। फिर जो बाकिया 500 बंदा था जो कूफे से आया था उनको इसने हजरत जुबैर बिन अवाम की तरफ भेजा कि उनके पास जाओ और कहो कि हम आपके हाथ में बैत करना चाहते हैं। तो जब एक जमात मौला अली के पास पहुंची और जाके इस ख्वाहिश का इजहार किया तो आपने फौरन इनकार कर दिया और उनको वहां से भगा दिया। हजरत जुबैर बिन अवाम ने भी उनको भगा दिया, तलहा ने भी भगा दिया, किसी ने भी इनकी बात को तस्लीम नहीं किया। जब उन्होंने देखा कि तीनों तरफ से तीनों शख्सियात ने हमारी बात को नहीं माना, इस फितने में हमारे इस फितने को आगे नहीं बढ़ने दिया, साजिश को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। तो इन बलवाइयों ने जो फितना सबाइया को फैला रहे थे फिर आपस में मशवरा किया, इन्होंने कहा कि चलो एक और काम करते हैं। तो 1000 लोग मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम उनकी तरफ जो गए थे, तो मौला अली शेर खुदा से जाके कहा ठीक है, अगर हम आपकी बैत करना चाहते हैं, अगर आप इस बैत को कबूल नहीं करते चले ठीक है न करें, लेकिन हमारा एक काम करा दें। आप इसमें कौन सा काम? कहने लगे कि आप ऐसा करें कि जो का हाकिम है अब वो माजूल करा दे और हमारा हाकिम बदल दे, तभी हम वापस चले जाएंगे। तो आपने पहले उनको समझाया, हमने कहा नहीं, हमने खाली वापस जाना, या तो आपको हम खलीफा मानते हैं, आप खिलाफत ले लें, अगर आप खलीफा नहीं बनना चाहते तो फिर इसका जो दूसरा रुख है वो ये है कि आप ऐसा करें जो हमारा हाकिम है जिसका नाम है अब्दुल्ला बिन साद, आप उसे माजूल करा दें, तो नया हाकिम मुकर्रर कर दें।
تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور آپ نے جا کے یہ ساری صورتحال ان کو بتائی کہ اگر یہ حاکم نہ بدلا تو انہوں نے سازشیں کرتے رہنا ہے. چلو آپ ایسا کریں کہ عبداللہ بن سعد کو معزول کر دیں, کو نیا حاکم مقرر کر دیں, یہ بلوائی چلے جائیں گے واپس. تو آپ نے پھر مشورہ لیا مولا علی شیر خدا سے, باقی صحابہ کرام سے, کہ اگر میں معزول کر دوں تو ان کی جگہ پہ کس کو میں نیا حاکم مقرر کروں. تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا, کہ آپ ایسا کریں کہ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ان کو وہاں کا حاکم بنا دیں, محمد بن ابی بکر کو. تو آپ نے ان کی اس بات کو, مشورے کو قبول کر لیا. تو حضرت محمد بن ابی بکر کے لیے آپ نے حکم جاری کر دیا کہ یہ آج سے جب یہ حکم نامہ پہنچے گا عبداللہ بن سعد کے پاس امیر المومنین کی طرف سے, تو ان کو معزول کر دیا گیا اور محمد بن ابی بکر کو نیا حاکم مصر مقرر کر دیا گیا. یہ حکم نامہ جاری کر دیا. اور جب وہ لوگ یہ حکم نامہ لے کے جانے لگے تو ادھر مروان بن حکم کو خبر ہو گئی کہ عبداللہ بن سعد کو معزول کیا جا رہا ہے. اور عبداللہ بن سعد یہ مروان بن حکم کا رشتہ دار تھے. تو مروان کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کہ میرے رشتہ دار کو معزول کیا جائے اور کسی اور کو وہاں پہ کیا جائے. تو یہ کاتب تھا, لکھنے والا تھا, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار بھی تھا. لیکن مروان بھی اور حکم بھی, یہ دونوں باپ بیٹا بڑے شرارتی تھے. آقا علیہ وسلم نے اپنے دور حیات میں مدینے میں ان کو نہیں آنے دیا, باہر رکھا. اور پھر دور صدیقی میں بھی آپ نے اس حکم کو قائم رکھا. آقا نے ان باپ بیٹے کو نہیں آنے دیا تھا, شرارتیں کرتے تھے, تو انہوں نے بھی ان کو مدینے میں نہیں آنے دیا تھا. اور دور فاروقی بھی سارے کا سارا اسی حکم کے مطابق گزرا. مروان اور حکم دونوں باپ بیٹے کو مدینے میں انہوں نے نہیں آنے دیا. لیکن جب دور عثمانی آیا تو آپ نے رشتے کی وجہ سے نرمی برتی, یہ مدینے میں واپس آ گئے. اور جب سے واپس آئے پھر فتنے شروع کر دی. یا آپ کا کاتب بھی بنا. اس نے کیا کیا, اس نے ایک جعلی خط لکھا. مروان نے جعلی خط لکھ کر اس میں یہ لکھا کہ جب یہ بلوائی مصر میں پہنچے تو سب سے پہلے یہ جو محمد بن ابی بکر ہیں جن کا یہ حکم نامہ جاری کیا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس میں اس نے لکھ دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے. اور ساتھ یہ جو بلوائی تھے 6-7 مین جو سرگنے تھے جنہوں نے مولا علی سے اور سارا یہ کام کروایا, تو ان کا بھی لکھ دیا, ان کو بھی اس میں 6-7 انہیں بھی قتل کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا. اور نیچے مروان نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مہر بھی لگا دی. اور قاصد بھی ان کا پرسنل جو تھا عثمان غنی, اس کو روانہ کیا. اونٹنی بھی ان کی پرسنل روانہ کی تاکہ آگے جا کے عبداللہ بن سعد کو پتہ چل جائے کہ یہ حکم نامہ امیر المومنین کا ہے, انہیں کوئی شک نہ ہو. اسے روانہ کیا اس نے راتوں رات. اور وہ قاصد راستے میں ہی تھا کہ وہ جو بلوائی تھے جو عثمان غنی کا حکم نامہ لے کے جا رہے تھے, معزولی کا حکم نامہ, تو انہوں نے راستے میں دیکھا ایک بندہ جا رہا ہے اونٹنی پر. انہیں روکا, کون ہو بھی, کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا جی میں قاصد ہوں امیر المومنین کا اور میں حاکم مصر کے پاس جا رہا ہوں. کیا کرنے جا رہا ہوں؟ میں نے ایک پیغام پہنچانا ہے امیر المومنین کا. تو انہوں نے پوچھا تیرے پاس جو پیغام وہ لکھا ہوا ہے؟ تو قاصد نے کہا نہیں میرے پاس لکھا ہوا کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے تراشی لی تو وہ پھر وہ خط سارے نظر آ گئے. خط جب پڑھا تو نیچے مہر بھی لگی ہوئی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی, لیٹر پیڈ بھی وہی ہے جس پہ آپ لکھا کرتے ہیں, اور اونٹنی بھی آپ کی تھی, قاصد بھی آپ کا تھا. تو وہ تو سارے کے سارے غصے ہو گئے کہ ہمیں یہ حکم نامہ جاری کیا تھا انہوں نے کہ میں عبداللہ بن سعد کو معزول کر رہا ہوں اور فلاں کو مقرر کر رہا ہوں, اور اس حکم نامے میں ہمارے قتل کی بات لکھی ہوئی ہے. اور محمد بن ابی بکر کے بھی ان کو بھی لے کے جا رہے تھے, ان کے بھی قتل کی بات لکھی ہوئی. وہ تو سارے کے سارے اس قاصد کو لے کے واپس مدینے آ گئے اور مولا علی شیر خدا کے پاس پہلے آئے. کہنے لگے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا, لیکن یہ دیکھیں یہ سازش ہمارے خلاف ہو گئی ہے, ہمیں قتل کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کرا دیا ہے, یہ کیسی بات ہے؟ تو مولا کائنات کے منظر دیکھ کے حیران ہوئے. آپ نے دیکھا کہ مہر وہی ہے جو عثمان غنی استعمال کرتے ہیں, اونٹنی بھی ان کی پرسنل اپنی ذاتی اور قاصد بھی ان کا اپنا ہے. آپ وہ ساری چیزیں لے کے عثمان غنی کے پاس آ گئے اور آپ نے آ کے یہ ساری بات بتائی کہ امیر المومنین یہ سب کیا ہے. فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں عثمان غنی کہتے اے علی شیر خدا علیہ السلام, ٹھیک ہے یہ مہر بھی میری ہے, قاصد بھی میرا ہے, اونٹنی بھی میری ہے, لیکن اللہ کی قسم یہ خط میں نے نہیں لکھا. جب آپ اللہ کی قسم اٹھائی
تو مولا علی نے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتے، یہ شرارت کسی اور کی ہے۔ تو پھر اس لکھائی پہ غور کیا گیا، وہ لکھائی مروان کی تھی، سب اس لکھائی کو پہچانتے تھے، تو پتہ چل گیا کہ یہ سازش ساری کی ساری مروان کی۔ تو ان بلوائیوں نے پھر مطالبہ کیا سیدنا عثمان غنی سے کہ آپ ایسا کریں کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اسے قتل کریں گے، اس نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، ہمارے قتل کرنے کے بارے میں حکم نامہ اس نے جاری کیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جانتے تھے اگر میں نے یہ ان کے حوالے کیا یہ قتل کر دیں گے۔ تو جب آپ نے ان کی بات نہیں مانی تو بلوائیوں نے سختی کی اور انہوں نے آ کے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اور پھر جب آپ کی شہادت ہو گئی تھی تو 20,000 بلوائی جو تھے وہ مدینے میں پھیل چکے تھے، 20,000 کی تعداد میں۔ یہ فتنہ کرنے والا، یہ فتنہ بڑھتا گیا، اور انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ آپ کو پتہ ہے کم و بیش 40 دن یہ محاصرہ رہا۔ اور پھر جب آپ نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا، ان کی جو ڈیمانڈ تھی نہیں مانی، تو انہوں نے آپ کے پانی بند کر دیا، پانی بھیجنا گھر میں، نہ پانی آ رہا نہ کھانا جا رہا ہے۔ تو جب پیاس کی شدت ہوئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ چڑھے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے میں کون ہوں جس میں تم نے پانی بند کیا ہے؟ جب مدینے میں اہل ایمان آئے تھے اور پینے کے لیے پانی کھارا تھا، میں وہی عثمان ہوں جس نے کنواں خرید کر میٹھے پانی کا مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ آج تم اسی عثمان پر پانی بند کر رہے۔ پھر آپ پر مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھنا، اس میں بھی پابندی تھی، گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ فرمایا کہ آج مجھ پر پابندی ہے مسجد نبوی میں جانے کی، میں وہی عثمان ہوں جب مسجد نبوی کا احاطہ کم تھا اور میں نے ارد گرد کی گھر خرید کر، زمین خرید کر مسجد نبوی کا احاطہ بڑھایا تھا۔ آج اسی عثمان پر مسجد نبوی میں جانے پہ پابندی لگا دی گئی، لیکن بلوائیوں نے آپ کی کسی بات کو نہیں مانا۔ تو جب مولا علی شیر خدا کو اس بات کا علم ہوا کہ پانی بند کیا گیا ہے، تو آپ نے 3 پانی کی مشکیزیں بھرے تاکہ جاؤں اور جا کے امیر المومنین تک پانی پہنچاؤں۔ رات کے آخری حصے میں آپ تشریف لائے، 3 مشکیزیں پانی کے اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ جب آئے قریب پہنچے تو بلوائیوں نے روکا، آپ نے انہیں سمجھایا کہ یہ کام تو کافر بھی نہیں کرتے کہ پانی کسی پہ بند کر دیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور برچھے مار کے وہ جو مشکیزیں تھے ان کو برچھے مار کے وہ پانی خالی کر دیا۔ تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام واپس تشریف لائے، تو پھر ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک خچر پہ سوار ہو کر پانی کا ایک مشکیزہ لے کے آئے کہ مولا کائنات واپس آ گئے۔ تو آپ نے سوچا شاید میرا یہ حجا کر لے، میں ام المومنین ہوں۔ جب آپ تشریف لائیں تو انہوں نے آپ کو روکا، کیوں جا رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بنی امیہ کے بطور امانت جو اموال حضرت عثمان غنی کے پاس رہ گئے ہیں، تو کہتی ہے میں ان کے متعلق گفتگو کرنے آئی ہوں تاکہ یہ جو اموال مال ہے یہ یتیموں اور بیواؤں تک پہنچایا جا سکے، تو میں ان سے ان اموال کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنے آئی ہوں۔ لیکن انہوں نے آپ کی بات کو بھی نہیں مانا، اور جو خچر جس پہ آپ بیٹھی تھی تو انہوں نے خچر پہ وار کیا، خچر بھاگا اور آپ بڑی مشکل سے وہاں سے واپس تشریف لائی۔ تو اہل ایمان نے دیکھا، شہر مدینہ کے بسنے والوں نے دیکھا کہ اب تو امہات المومنین میں ان کی عزت بھی یا محفوظ نہیں، ان کی بھی بے ادبی کی جا رہی ہے۔ تو صحابہ کرام عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور جا کے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان بلوائیوں کو قتل کریں، نکالیں یہاں سے مدینہ سے۔ عثمان غنی نے فرمایا اگر میں نے انہیں قتل کرنا ہوتا تو میں ارد گرد سے فوجیں منگوا لیتا، لیکن میں اپنی وجہ سے مدینے کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا، مدینے میں خون خرابہ نہیں کرانا چاہتا۔ یہ وجہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان پہ حملہ نہیں کراتے تھے۔ تو آپ نے یہ فرما کے صحابہ کرام کو واپس بھیج دیا۔ پھر مزید گھیرا تنگ کیا گیا آپ پر، تو پھر بلوائی جو تھے وہ آپ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے بھرپور تیاری کی انہوں نے۔ اس اثناء میں مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام پھر آپ نے دونوں شہزادوں کو تلواریں دے کے بھیجا کہ جاؤ اور تم جا کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کے در پہ جا کے پہرا دو۔ اب حسنین کریمین وہ آئے ہوئے ہیں اس دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر
تو وہ آ کے پہرا دے رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا. اب یہ تعلق ہے اہل بیت یا طہار کا صحابہ کرام کے ساتھ. پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان نے اپنے بیٹوں کو بھیجا, حضرت زبیر بن عوام نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا, تم بھی جاؤ اور جا کے عثمان غنی کا پہرا دو. دروازے پہ کھڑے ہو گئے. جب بلوائی قریب آئے دیکھا تو حسنین کریمین کھڑے ہوئے ہیں, تو واپس آگے نہیں بڑھے بلوائی. انہوں نے اگر ان پر حملہ کیا تو سارا قبیلہ قریش اور بنو ہاشم یہ سارا کا سارا ہمارے خلاف ہو جائے گا, پھر ہماری سازش کامیاب نہیں ہو پائے گی. تو انہوں نے پھر کوشش کی کہ بجائے دروازے کے داخل ہو, انہوں نے کہا کہ ہم باقی جو مختلف جو راستے تھے گھر میں داخل ہونے کے, انہوں نے وہاں سے کوشش کی. تو کیا کیا انہوں نے, بلوائیوں نے جو ارد گرد گھر تھے وہاں سے داخل ہونے کے لیے پلان بنایا. اور 40واں جو دن تھا وہ آنے کو تھا, تو رات کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے, اور میرے آقا کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہے, عمر فاروق بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, دونوں صحابہ میرے آقا کے ساتھ ہیں. اور آقا تشریف لائے, فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے. جی آقا پیاس لگی ہے. فرمایا کہ اے عثمان تم نے پیاس کی حالت میں وقت گزارا, روزے سے رہے ہو, روزے سے. جب پانی بند کیا تو آپ روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا آپ نے. تو آقا فرماتے ہیں اے عثمان آج 40واں دن ہے, تو آج کا روزہ تیرا ہمارے پاس افطار ہو جائے گا. آج کا روزہ, آج کی افطاری تیری ہمارے پاس ہے. اور وہی دن تھا جس دن آپ کو شہید کیا گیا. آپ کو یقین ہو گیا کہ اب شہادت میرا مقدر بن چکی ہے. تو کچھ جو بلوائی تھے پھر وہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے. 3 لوگ آپ کے گھر میں داخل ہوئے. پہلے جو 3 بندے آئے آپ کے گھر میں, ان میں جو ایک شخص جس نے آ کے آپ پہ پہلا حملہ کرنا چاہا, باغیوں میں سے جو شخص پہلا آیا بلوائیوں میں سے, اس شخص نے آپ سے آ کے کہا کہ آپ خلافت کے دستبردار ہو جائے تو میں آپ پہ حملہ نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے دور رہو, کیونکہ میرے آقا نے مجھے فرمایا تھا کہ اے عثمان تمہیں تو خرقہ خلافت پہنایا جائے گا. منافق چاہیں گے کہ آپ اسے اتار دیں, لیکن آپ نے اس تمیز کو نہیں اتارنا. میں اپنے محبوب کے تو حکم پہ قائم ہوں, اور میں وہ عثمان ہوں کہ جس کا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ جب سے لگا دایاں ہاتھ, تو اس نے کبھی اس دائیں ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا. میں وہ عثمان ہوں. تو جب آپ نے یہ 2-3 باتیں کی تو وہ بندہ پیچھے ہٹ گیا, اسے جرأت نہیں ہوئی آپ پہ حملہ کرنے کی. پھر وہ لوگ جو پہلا حملہ کرنے آئے تھے واپس چلے گئے. پھر ایک اور بندہ آیا, قبیلہ بنی لیس کا شخص تھا, وہ گھر میں داخل ہوا اور آپ کے پاس پہنچا. تو آپ نے اس سے نام پوچھا کون ہو, اس نے جواب دیا میں قبیلہ بنی لیس سے ہوں. عثمان غنی نے فرمایا کہ تو مجھے مت قتل کر, کیونکہ آقا نے تیرے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تجھے عثمان کے خون میں ہاتھ رگنے سے بچائے. کہ آقا نے تیرے لیے دعا کی تھی, تو کیوں اپنے ہاتھ میرے خون رگنا چاہتا ہے. اس سے وہ دعا یاد آ گئی, وہ شرم ساری میں واپس چلا گیا, تو اس نے بھی قتل نہیں کیا آپ کو. پھر ایک تیسرا شخص آیا قریش سے تھا, اس نے آ کے آپ کو قتل کرنا چاہا. تو آپ نے فرمایا خبردار مجھے قتل مت کر. اس نے کہا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آقا نے فلاں روز تیرے لیے مغفرت کی دعا کی تھی کہ اور یہ مجھے قتل کرنا تجھے اس مغفرت سے دور کر دے گا. تو اسے وہ دعا آقا کی یاد آ گئی. وہ شخص بھی پھر پیچھے ہٹ گیا. یعنی 2-3 بار لوگ گئے لیکن آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکا. جب آپ نے ان سے بات چیت کی تو وہ خالی واپس آئے. اس کے بعد جب بلوائیوں نے دیکھا کہ جو بھی جا رہا ہے واپس آ رہا ہے, پھر وہ جو منافق لوگ تھے وہ آگے بڑھے. انہوں نے آگے بڑھ کے جا کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے. غاف کی ایک بلوائی کا نام تھا, اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھیار تھا. اس نے آ کے گول سے عثمان غنی کے سر پہ مارا, آپ کے سر سے خون نکلا. اور آپ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو آپ کے خون کے جو چھینٹے تھے وہ قرآن پہ پڑے اس آیت کے اوپر. اس بندے نے پہلا بار کیا. پھر اس منافق کے ساتھ بلوائی کے ساتھ ایک اور بندہ تھا جس کا نام ہے سودان بن حمران. اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. اس نے آگے تلوار کا وار کیا
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دائیں ہاتھ آگے کیا تلوار کبار روکنے کے لیے، آپ کا دائیں ہاتھ کٹ گیا. تو آپ نے فرمایا بدبخت، جس ہاتھ کو تو نے کاٹا ہے یہ وہ ہاتھ تھا جو وہی لکھا کرتا تھا، یہ وہ ہاتھ تھا جس دن سے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ لگا تھا، میں نے اس دن سے یہ ہاتھ اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا تھا، آج تو نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا ہے. اس بدبخت نے آپ کا ہاتھ کاٹا. پھر ایک اور جو بلوائی تھا ان کے ساتھ جو آیا ہوا تھا، اس نے پھر آگے بڑھ کے آپ کی پیشانی پر جو برچھی کی نوک سے 3 زخم دیے، پھر 3 بار اس نے آپ کی چھاتی پر کیے، تو جس سے آپ کی شہادت ہوئی. تو آپ کو شہید کر دیے گا ظلمن، آپ شہید ہوئے، پیاس کی حالت میں، روزے کی حالت میں شہید ہوئے. اور پھر جب آپ کا جنازے کا وقت آیا تو 3 دن تک روایات میں آتا ہے بلوائیوں نے آپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا. تو 3 دن کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت تھا، اس وقت آپ کا جنازے کو اٹھایا گیا اور حضرت مطعم جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا. تو اس طرح یہ آپ کی شہادت ہوئی 35 ہجری کو اور 18 ذی الحج. تو اس میں جو